السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری کہ اس ایک ویڈیو میں نے کافی چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں، ڈسکس کرنی ہیں۔ اس میں سے کہ جیسے جیسے میں باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ ویڈیو میں، آپ نے اس چیزوں کو ذہن نشین رکھنا ہے اور اپنی لائف میں جو اپنی زندگی ہے اس میں آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنی ڈیلی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ہماری زندگی، ہم سب کی زندگی میں ہماری سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون گزرے، اس میں ہمارے پاس پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، یعنی کہ ہم میں سے ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح فیم حاصل کرے، اور فیم بھی حاصل کرے، رسپیکٹ بھی حاصل کرے، اور منی بھی اس کے پاس ہو، پیسہ بھی ہو اس کے پاس، یعنی کہ وہ آرام دہ اور پرسکون زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو امیر ہیں وہ کئی ایسے ہیں جو امیر ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کہ جب ان کے باپ دادا کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے اور وہ غریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غریب پیدا ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ غربت سے نکل کر امیری کی طرف چلے جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، ان کی لائف اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ کہ 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے کھا سکتے تھے وہ اپنی زندگی میں، اپنے بچپن میں یا اپنی جوانی میں، جیسے بھی ان کی لائف گزرتی ہے۔ لیکن وہ لوگ 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کہ ان کی ہو سکتی تھی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو کہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں اپنا پیسوں سے۔ خیر، یہ تو ایک کہ ہمارا دلی جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر۔ اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، لیکن یہ زیادہ تر اسی وقت پاسبل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کہ اسٹیٹس پہ ہوں، ہمارا اسٹیٹس، ہم اس پوسٹ پہ، اتنی پوسٹ پہ ہوں کہ ہم خود اپنے رشتہ داروں، اپنے نزدیک جو ہیں ان کا بھی خیال رکھ سکیں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھ سکیں۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، سکسیسفل ہوتے ہیں۔ آج کل بے شمار ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں جس میں ہر بندہ کہ آپ کو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں، کوئی کہ لائف چینجنگ ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انسپریشن سے بھرپور ویڈیوز بناتے ہیں لوگ، جس سے جو ویڈیو دیکھنے والا ہے اس کی لائف میں تھوڑی بہت تبدیلی آ سکے۔ تو ایک کویسچن یہ بھی آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کہ ہم جب انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں یا موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے اندر بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے، ہم بڑے موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہم کہ وہ 5 منٹ کی ویڈیو ہو یا 10 منٹ کی ویڈیو ہو، آدھے گھنٹے کی ہو، بے شک گھنٹے کی ہو، یا جتنی کہ دیر ہم وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے اپنے آپ کو انرجیٹک اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کبھی کسی مقام پر ہوتے ہیں تو گھر میں ہوں، اپنے جاب پر ہوں، جہاں بھی ہوں، ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو جب تک ہم وہ کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب تک تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہم نے کرنے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہیں اور بہت ہی آسان ہیں، اور یہ ایسے چٹکی بھر ایک پل میں سے یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ہے آپ کی لائف میں وہ ایک دم سے نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے ہی سارے کام جو ہیں کر لیں اور ایک دم سے چٹکی ہو اور بس صبح آپ کہ تیار کریں کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے اور اپنی لائف میں سکسیسفل ہو جانا ہے اور اپنی لائف میں کامیاب ہو جانا ہے، اور ساری جو مشکلیں پریشانیاں جنہوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے وہ ساری کہ ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہ وہ ایک کہاوت بنے، راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات امیر بندہ نہیں ہو سکتا ہے، یا راتوں رات امیر ہونے کے، راتوں رات بادشاہ بننے کے خواب نہیں دیکھے جا سکتے، بہت ہی کم ہوتا ہے ایسا۔
بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہاں پہ میں بتاتا چلوں، چلیے یہ ایڈ ہو ہی گئی ہے، کہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، مطلب 100 میں سے 1% آپ کر لیں کہ کسی کی لاٹری نکل آتی ہے، کسی کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو مطلب کہیں کوئی پیسے مل جاتے ہیں، یا کوئی دے دیتا ہے، یا کوئی جائیداد کوئی ان کی بھولی بسری جائیداد ان کی پڑی ہوتی ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری یہ جائیداد تھی، لیکن وہ پیسہ، وہ چیزیں، وہ بہت تھوڑے عرصے کے انسان کے پاس رہتی ہیں۔ وہ کس لیے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا ان کو سنبھالنے کا، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح ارینج کرنا ہے۔ یکدم جیسے ہی کوئی دولت یا آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ ایسے ہی مطلب ایک کنٹری کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک مطلب کہ بیکارن عورت تھی، وہ اپنا مطلب لوگوں سے پیسے مانگ تانگ کر اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ تو اس کی ایک مطلب کہ کیا ہوا کہ اس کی لاٹری نکل آئی، اس کی ابھی لاٹری نکلی ہے، تو کتنے پتہ نہیں کروڑ روپے کی اس کی لاٹری نکل آئی۔ تو اس نے جناب جیسے ہی اس کی لاٹری نکلی تو اس نے سارے پیسے کیا کیا کہ اپنا ایک اچھا سا گھر بنوایا اور اپنے رشتہ داروں کو دینا شروع کر دیا۔ خود تو چلو اپنے آپ پر اس نے لگایا یہ جو چیز بھی اپنے کی، لیکن جیسے ہی مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بیکارن عورت تھی، فقیر تھی، تو اس کو مطلب کہ فقیر تو وہ خود ہے تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے رشتہ دار آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، اس کے آس پاس والے ہوں گے، وہ بھی غریب ہی ہوں گے، وہ بھی غربت سے دو چار ہوں گے۔ تو انہوں نے اس سے مانگنا شروع کر دیا، اور اس نے بھی، اس عورت نے بھی ان کو منع نہیں کیا، دیتی رہی، پیسے دیتی رہی، اور وہ ایک مطلب کہ 6 ماہ سال کے بعد وہ پھر اسی جگہ پر آ گئی، اسی دوبارہ بکارن بن گئی، دوبارہ اس نے سڑکوں پر مانگنا شروع کر دیا۔ وہ کیا اس نے کہ اس کو سنبھالنے کی، یا اس کے اندر اتنا شعور نہیں تھا کہ اتنے زیادہ پیسے میرے پاس آ گئے ہیں تو ان کو کس طرح میں نے استعمال کرنا ہے، ان کو کس طرح میں نے انویسٹ کرنا ہے کہ یہ دولت جو میرے پاس آئی ہے یہ کم ہونے کے بجائے بڑھے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ مقصد یہ بات کرنے کا ہے کہ ہمیں جو چیز، پہلی بات تو کہ کوئی چیز بھی محنت کے بغیر حاصل ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر محنت کے بغیر ہم کوئی چیز حاصل کر لیں تو وہ جو ہے وہ ہم سے سنبھل نہیں پاتی، مطلب ہمارے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے، یا کس طرح ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ وہ یا تو ہمارے پاس لوگ ہمیں مطلب کہ ہماری خوشامد کر کے، یا ہمیں اپنی باتوں میں لا کر وہ اب سے پیسے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم خود ہی نہیں اسے سنبھال پاتے ہیں، عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، یا زیادہ پیسے ہم لگانا شروع کر دیتے ہیں، فضول خرچیوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو جیسے اسلام نے بھی فضول خرچیوں سے منع کیا ہوا ہے، میانہ روی میں رہنا چاہیے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ میں نے آپ سے بات کی، کہ ٹاپک ہمارا جو مین یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے، سکون کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے مین ابھی مجھے ایک کیسر عباس صاحب کا ایک واقعہ، مطلب کہ مجھے ابھی صحیح طرح ان کا یاد نہیں ہے، لیکن جیسا تیسا بھی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کیسر عباس صاحب ایک دفعہ مطلب کہ جب وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت ماشاءاللہ بڑے موٹیویشنل ہیں، اسپیکر ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھی ایک بہت اچھے تو ٹھیک ہے، وہ مطلب غربت تھی ان پہ بھی، تو جب انہوں نے میٹرک کی تو ان کے بڑے بھائی نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی ابھی میں آپ کی تعلیم کا خرچہ نہیں کر سکتا ہوں، ابھی میں پڑھا نہیں سکتا ہوں، اب ٹھیک ہے میں آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے غریب لوگ تھے، نہیں اٹھا سکتے تھے، تو کیسر عباس نے اپنا گھر چھوڑا اور وہ لاہور آ گئے۔ لاہور میں آ کے جیسے تیسے انہوں نے مطلب کہ کر کے اپنی تعلیم کا اخراجات پورے کرنے لگے، کبھی کہیں کام کرتے یا کہ اخبار وغیرہ بیچتے، تو ایسے کرتے کراتے جب وہ ایک مطلب کہ ماشاءاللہ کافی اچھے لیکچرار بن گئے یونیورسٹی میں، انہوں نے جب گریجویٹ ہو گئے تو ایک دفعہ ان کو کسی کام کے لیے تصویروں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے تصویر بنوانے کے لیے ایک اسٹوڈیو میں گئے، تو اسٹوڈیو میں جس لڑکے نے ان کی تصویریں بنانی تھی، تو اس لڑکے نے کہا کہ سر آپ کافی اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ لیکچرز دیتے ہیں لوگوں کو، تو مجھے بھی بتائیے، میں بھی امیر ہونا چاہتا ہوں، تو میں کس طرح امیر ہوں، مجھے بھی اس کا کوئی بتائیے حل۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، 5 سال کی یا 10 سال کی، 12 سال کی، مطلب ایک عرصے کے لیے آپ کو اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی، اور اس پلاننگ پہ پوری طرح عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کسی اس مقام پر پہنچیں گے۔ ایسے آپ مطلب کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ آپ بغیر پلاننگ کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے آپ کے پاس دولت نہیں آ جائے گی، یا آپ غربت سے نہیں نکل سکو گے۔ تو انہوں نے کہا، اس لڑکے نے کہا کہ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنا ٹائم کہاں ہے میرے پاس، میں کیسے ویٹ کر سکتا ہوں 5 سال یا 10 سال، مجھے تو ابھی امیر ہونا ہے۔
5-10 سال تو میں نہیں ویٹ کر سکتا. تو کیسر باز صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ کی مرضی ہے. وہ تصویریں بنوا لی انہوں نے, ادھر سے چلے گئے واپس. تو قدرتی جب مطلب کہ کیسر باز صاحب فیمس ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا, تو وہ اسی روڈ سے اسٹوڈیو کے سامنے سے گزر رہے تھے اپنی کار پہ. تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ادھر بھی چکر لگا کر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کا وہ وہیں پہ ہے یا کیا ہے. تو وہ جیسے ہی گئے تو وہی لڑکا اسی طرح اسی اسٹوڈیو میں موجود تھا اور وہ لوگوں کی تصویریں بنا رہا تھا کیمرے کے ساتھ. تو کیسر باز صاحب نے کہا ہاں جی دیکھیں ابھی 5 سال تو گزر گئے. 5 سال کے بعد جب کیسر باز صاحب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو 5 سال تو گزر گئے لیکن آپ ابھی کے تک وہیں اور میں مقام پر پہنچ گیا ہوں. تو کیا تھا, وہ پلاننگ تھی. سیم اسی طرح یہی ایشو ہماری سب لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے کہ صبح اور شام, دن رات, مہینے, سال یہ گزر جاتے ہیں. آپ کی ساری زندگی, بے شک 100 سال کی زندگی ہو, 200 سال کی زندگی ہو انسان کی, وہ گزرنی ہے اور وہ گزر جاتی ہے. بے شک وہ مشکل دن ہو, آسان دن ہو, جس طرح کے بھی دن ہو ہماری زندگی میں, وہ گزرنے ہیں اور وہ گزر ہی جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی کو کوئی ایم نہیں دیتے, کوئی مقصد نہیں دیتے, کوئی ہماری زندگی میں ایک ٹارگیٹ نہیں ہوتا کہ یہ والا ٹارگیٹ میں نے اچیو کرنا ہے, تو نیکسٹ ٹارگیٹ تب تک نہیں بن سکتا. جیسے ابھی ایک 5th کلاس میں پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں نے کسی طرح 5th کلاس کو ایگزام پاس کرنا ہے اور اچھے مارکس سے پاس کروں گا تو میں 6th کلاس میں ایڈمیشن مجھے مل جائے گا اور اچھے اسکول میں مل جائے گا. اگر وہ 5th کلاس میں ہی رہ جاتا ہے, 5th کلاس میں وہ ایڈمیشن پاس نہیں کر سکتا, تو وہ کیسے وہ 6th کلاس میں نہیں جا سکتا, اس کو 6th کلاس میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. تو مطلب نیکسٹ ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے اس نے پہلا ٹارگیٹ اچیو کیا تو نیکسٹ ٹارگیٹ اس کا بن گیا کہ ابھی میں 6th کلاس میں کروں گا, 6 کی تو پھر 7 کرتے 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 وہ ایک مطلب کہ اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے اور ایک جب تک ایف اے کیا, ایف ایس سی, بی ایس سی, جو بھی اس نے کرنا ہو وہ آگے کرتا جاتا ہے. ابھی اسی چیز کو دیکھیں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ہماری زندگیوں کا, ہم ٹارگیٹ ہمارے کافی مطلب کہ میں آپ کو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں مڈل کلاس لوگوں کی آپ کو ایگزامپلس دوں تو آئی تھنک کہ 80% لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس اڑ جائے, مطلب کہ میٹرک کے بعد کوئی اڑ جائے, کسی جگہ پہ اڑ جائے, مطلب کہ بس کہیں لگ جائے, جاب لگ جائے اس کی سرکاری. میٹرک کے بعد جو بھی میٹرک کے لیول کی جابس مطلب ہوتی ہیں اس میں وہ اپلائی شروع کر دیتا ہے اور سارے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ اچھی بات ہے, یہ ہو گیا جو بہت اچھا ہو گیا. لیکن میں اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا. دیکھیں ایک بچے نے میٹرک کی ہے, سبھی کے خواب ہوتے ہیں کہ میں میٹرک کروں اور اس کے بعد یہ میں نے اگر پائلٹ بننا ہے, انجینئر بننا ہے تو اس کے لیے آگے تعلیم کی بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تعلیم ہوگی تو وہ میٹرک کرے گا تو اس کو میٹرک لیول کی جاب ہی ملے گی, 9ویں اسکیل کی یا 10ویں اسکیل کی جاب ہی ملے گی. لیکن اگر وہ آگے پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تب جا کر اس کو ایک آفیسر لیول کی ایک اچھے اسٹیٹس کی اس کو جاب مل سکتی ہے. لیکن ہمارے مڈل کلاس کے طبقے کا کیا رجحان ہے کہ بس میٹرک کی جاب ملے, اپلائی کیا جاب مل گئی بس ٹھیک ہے. اگر نہیں ملی تو جناب وہ میٹرک چھوڑی, تعلیم بھی چھوڑی, اور اگر کسی شاپ وغیرہ پہ کام, موٹر سائیکلوں وغیرہ کا کام یا کوئی الیکٹریشین کا یا کوئی بھی اس نے کام سیکھنا شروع کر دیا یا کہیں بھی وہ ویسے اپنا کام کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے کام کرنا بھی ضروری ہے, مطلب کہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں ان کی ماہانہ جو انکم بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ان کو سہارا بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اور ہمارے گھر میں کمانے والا, آمدنی والا ہو جائے جس سے ہمارے گھر کا خرچہ چل پڑے. لیکن مین مقصد یہ ایک ٹھیک ہے خرچہ چلنا چاہیے, لیکن آپ نے میٹرک کی, میٹرک کے بعد آپ نے ڈیسیجن ایک بنایا ہوا تھا, میٹرک سے پہلے ایک بچے نے بنایا ہوا تھا کہ میں نے جی انجینئر بننا ہے. میٹرک اس نے کی, اس نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور وہ کسی شاپ پہ مکینک کے پاس جا کے وہ کام سیکھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے کام سیکھ رہا ہے لیکن تعلیم چھوڑ دی تو اس کا وہ انجینئر والا جو اس کا ڈریم ہے وہ ادھر فنش, ختم. مین مقصد تو ختم ہو گیا زندگی میں, مین مقصد ختم ہو گیا. ابھی اس فیلڈ میں اس کو کچھ کرنا ہے, مکینک کی جو فیلڈ اس کو ملی ہے اس میں اس نے کچھ کرنا ہے. لیکن ابھی ادھر بھی آ جائیں, ادھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ مکینک کے کام میں لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے ایک اچھا مکینک بن جاتا ہے, وہاں بھی اس کا ایم نہیں ہوتا, اس کا مقصد نہیں ہوتا, وہ کسی ایک ہی کام کو پکڑ کر ساری زندگی گزار دیتا ہے. کافی ہم میں سے لوگ ہیں جو ایک ہی چیز کو پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو جاب ابھی میٹرک لیول کے بچے کی
میں یہاں پہ بوائز کی، میں زیادہ تر بوائز کی بات کروں گا کہ لڑکوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جس جاب میں لگ جاتے ہیں میٹرک لیول پہ، تو وہ ساری زندگی بس اسی جاب کے مطلب کہ پڑے رہتے ہیں، اسی جاب کے لگے رہتے ہیں، بے شک اس جاب میں کوئی آگے اسکوپ نہیں ہے، اس جاب میں آگے کوئی فیوچر نہیں ہے، یا اس جاب میں آگے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر سکون سے پرسکون لائف گزار سکے، پیسے والی لائف، فیم والی لائف گزار سکے۔ ابھی کرنا ہمیں کیا ہے؟ کرنا ہمیں یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ بہت ساری، پہلی بات تو یہ دھیان سے میری سنیے کہ آپ نے میٹرک کر لی، آپ کا گزارا نہیں ہے، فنانشلی طور پہ آپ آگے اسٹڈی کے لیے آپ کے پاس انکم نہیں ہے، آپ کے گھر والے خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، ٹھیک ہے آپ پارٹ ٹائم میں کوئی جاب کریں۔ یہ اس وقت بچے کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ سمجھانا ہوتا ہے ٹیچرز نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، یا پھر ان کے پیرنٹس نے یا بڑے بھائی نے یا بڑوں نے اس بچے کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ہم آپ کو پڑھا سکیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے یہ ساتھ یہ والی پارٹ ٹائم جاب بھی کریں اور آگے چل کر یہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی اپنی جاری رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا رہے گا، پڑھائی بھی کرتا رہے گا، سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اس کی جب ایجوکیشن مکمل ہو جائے گی تو وہ کسی نہ کسی اچھی ویکینسی پہ اپلائی کر کے وہ اچھی، کم سے کم اس لیول سے، اس میکینک لیول سے آگے نکل جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو میکینک لیول پہ رہ جاتا ہے۔ اور اب ادھر دیکھیں، میکینک لیول پہ بھی آ کر ایک بچہ ہے وہ میکینک بن گیا ہے، تو میکینک لیول پر بھی آ کر وہ صرف میکینک بن کر رہ جاتا ہے۔ تب اس کو، ہماری نوجوان نسل میں کیا ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو چپک کے بس بیٹھ جاتے ہیں۔ بچپن پاکستان میں مطلب کہ بچپن سے جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ سب ختم، بس ایک چیز کو وہ لگ گئے تو بس لگ گئے، بس وہ اس کے اوپر چپک کر پکے بیٹھ گئے، جی بس ٹھیک ہے ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہمیں اور کوئی کام نہیں آتا تو بس ہم نے یہی کرنا ہے، ہماری یہی جینا مرنا ہے۔ جس طرح قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ کلرک تھے، ٹھیک ہے، قاسم علی شاہ صاحب کے، ان کی 25 سال کی زندگی ان کی کلرک کی جاب میں گزری۔ تو انہوں نے پوچھا ایک دفعہ قاسم علی شاہ صاحب کہ بیٹا تم کتنے کمائی کر لیتے؟ انہوں نے کہا یہی بس 2-3 لاکھ روپے میں ماہانہ کما لیتا ہوں۔ تو وہ آگے سے ہنسے اس پر کہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک مہینے میں 2-3 لاکھ روپے۔ تو ابھی ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے تو ساری زندگی اپنی ایک کلرک کے شعبے میں 25 سال اپنے گزار دیے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب جس طریقے سے کما رہے ہیں تو اس میں تو اس سے بھی زیادہ کمائے جا سکتے ہیں۔ تو چیزوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، اور محنت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کو لائف میں جس موقع پر بھی آپ کو سمجھ آ جائے اپنی زندگی میں کہ یہ کام جو ہے، یہ کام میں نے کرنا تھا اور یہ کام ایسے میں نے ہونا ہے، تو وہ کام کرنا شروع کر دیجئے۔ جس زندگی کے، یہ نہ دیکھیے کہ میری ابھی اتنی زندگی گزر گئی ہے تو میں یہ جاب، اب آپ فار ایگزامپل ایک جاب میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے بچپن میں میٹرک کی، آپ کسی جاب میں پھنس گئے ہیں اور میٹرک ہی آپ کی تعلیم ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس جاب میں رہتے ہوئے آپ کیا کیجئے کہ باقی کسی اور سائڈ بزنس میں یا کسی بھی چیز میں یا اپنے آپ کی ویلیو بنانے میں، ابھی آپ کو ادھر میں ایک ورڈ آ گیا اپنے آپ کی ویلیو بنانے میں۔ ابھی کافی لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اپنے آپ کی ویلیو کس طرح بنائی جا سکتی ہے، کہ مطلب ایک بندہ ہے وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے تو یا وہ کوئی بھی انسان ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ ویلیو دیکھیں، ایک ڈاکٹر ہے اس کی فیس زیادہ ہے، وکیل ہے اس کی فیس بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، ٹیچر ہے اسی کم ہے، ٹیچر ماہانہ تنخواہ کم لیتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈیلی کی فیس زیادہ لیتا ہے، ماہانہ کی زیادہ لیتا ہے، ایک وکیل ہے وہ ان سے بھی زیادہ لیتا ہے۔ کیا ہے کہ ان کی ویلیو ہے، تو ان کی ویلیو میں ڈفرینس ہے، اور ویلیو کس چیز سے بنی ہے؟ ان کے پیشن سے یا ان کے جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے اس شعبے سے ان کی ویلیو بنی ہے۔ جو اس کے پاس، انسان کے پاس، بندے کے پاس سکلز ہیں، اس سکلز کی بیس پر انسان کی ویلیو بنتی ہے۔ سکلز بیسڈ ویلیو کیسے کہ ابھی آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کام اور بھی سیکھنا شروع کر دیجئے، بے شک وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیے لیکن ضرور سیکھنا شروع کر دیجئے، تاکہ ایک ٹائم آئے آپ کو وہ موقع ملے تو آپ اس جاب سے دوسری جاب پر جمپ کر جائیں۔ فار ایگزامپل آپ میکینک کر رہے ہیں، آپ میکینک ہیں، آپ کو رات کو ٹائم مل جاتا ہے، دن بھر میکینک کی شاپ پہ آپ کام کرتے ہیں، رات کو آ کے اپنا جناب آپ کمپیوٹر آن کیجئے یا موبائل آن کیجئے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، وہاں پہ آپ بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی، وہاں پہ آپ سکلز کی بے شمار ویڈیوز سیکھ سکتے ہیں، جس میں بھی آپ کا ایک تو مطلب کہ انٹرسٹ ہے وہ بھی، اور اسپیشلی
فری لانسنگ کے بے شمار کورسز پڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ جائیے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ویڈیوز دیکھیے، ان کو آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کر دیجیے۔ آپ پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کو کیا چیز آسان لگتی ہے، یا کون سا کام آپ کرنا پسند کرتے ہو، یا آپ کا ڈریم کیا تھا بچپن میں۔ میکینک تو آپ بائی ڈیفالٹ مطلب مجبوری میں آپ بن گئے، بس میکینک کا آپ کو وہ ایک مطلب شعبہ مل گیا کہ جی میں میکینک بن گیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کیا کرنے آئے وہ سوچیے ذرا، اس پہ عمل کیجیے، ان چیزوں پہ، ان باتوں پہ، اور وہ مطلب اسکل سیکھنا شروع کر دیے۔ وہ اسکل سیکھتے 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 آپ جائیں گے، جیسے اسکل سیکھ لیں گے آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ ایسے انسان کی ویلیو بڑھتی ہے، اسکلز سے ہی انسان کی ویلیو بنتی ہے۔ تو یہ ویلیو والا مطلب جو پوچھتے ہیں کہ ویلیو کیا ہے، واٹ از ویلیو آف پرسن، کیا ہے ویلیو اس کی، تو اس کی ویلیو اس کی اسکلز ہیں۔ وہ اپنی اسکلز بیچ کر وہ مطلب کہ لوگوں سے پے کرواتا ہے، اور لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہے، تو پھر وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح بھی بات آ گئی وہیں پہ کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو پرسکون کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنی زندگی کو سکسیزفل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ کی جو ابھی تک میں نے بات کی، اس میں ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے میٹرک لیول پر اگر رک گئے ہیں، میری یہ اسپیشلی ویڈیو ان لوگوں کی ہیں جو میٹرک لیول پر آ کر رک گئے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اپنی جو بھی جاب آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور اسکل سیکھنا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک سیکھی نہیں ہے تو لازمی سیکھنا شروع کر دیجیے، اور اس پر عمل کرنا شروع اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسکل نیچرل آپ کے اندر ہو، اور جب وہ آپ کو سیکھنا شروع کر دیں تو آٹومیٹک آپ اتنے اس کے اندر عبور حاصل کر لیں کہ آپ کے علاوہ وہ کام آپ سے بہتر کوئی بندہ کر ہی نہ سکے۔ ایسے یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی ٹارگٹ بنا لیجیے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں مقصد بنا لیجیے کہ میں نے یہ جاب کرتے ہوئے یہ بھی کرنا ہے۔ ایک سال مطلب کہ ابھی ایک سال میں نے اس سال کے اس مہینے کے اس ڈیٹ تک میں نے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، وہ سکلز سے کرنا ہے یا محنت سے کرنا ہے، تو اس پر لگے رہیے، اس پہ امپلیمنٹ کرتے رہیے۔ جیسے جیسے آپ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ ان پہ باتوں پہ اپنی مطلب کام کے اوپر توجہ دیں گے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ واقعی امپرومنٹ آ رہی ہے، اور میں سیکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ پیسے بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ساتھ میں زندگی۔ ایک تو ٹارگٹ بنا لیجئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سکلز آپ نے سیکھنی ہے ساتھ ساتھ، تب جا کے آپ کو ایک ویلیو بنے گی۔ بے شک اس میں 10 سال لگیں، 5 سال لگیں، جتنے بھی لگیں، لیکن وہ آپ کی پلاننگ کے مطابق ہونے چاہیے۔ کبھی بھی ہمت نہ کہ نیور گیو اپ، کبھی بھی ہمت نہیں آ رہی ہے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ آپ ہمت ہار جائیں۔ ایک کام کو آپ نے شروع کیا ہے، وہ کام آپ نے شروع کیا اور بس 3-4 دن تک کرنے آپ تھک گئے، آپ نے کہا نہیں یار یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، تو یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، ریسٹ کے لیے سلو ضرور ہو جائیے، لیکن آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف چلتے ضرور جائیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ہے آج کل، بل گیٹس، مارک زکربرگ، کوئی بھی امیر ہیں، جتنے بھی مطلب کہ دنیا میں امیر لوگ ہیں، وہ ایک دن میں کوئی بھی امیر نہیں ہوا ہے، یا وہ ایسے کیجیے کہ 1 مہینے یا 1 سال میں کوئی امیر نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے سالوں سال محنت کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے حصوں کو ڈیوائیڈ کر لیجئے، اپنی زندگی کے جو دن ہیں ان کے ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیجئے، مہینوں کو ڈیوائیڈ کر لیجئے۔ ابھی کیسے کر لیجئے ڈیوائیڈ؟ آپ کہیے کہ آپ مختلف چیزوں میں کرتے جائیے۔ اگر آپ کی سٹڈی ہے، میٹرک ہے، تو آپ کیجئے کہ آپ آگے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے لیجئے، انٹر میں ایڈمیشن لے لیجئے، اس کو کرتے جائیے ساتھ ساتھ۔ ٹائم آنے پہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے اوپر ایک چیز ہوگی نا ذمہ داری کی، یہ کام میں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہوگی تو وہ کام آپ بآسانی کر بھی سکیں گے۔ اس طرح سے آپ ساری چیزوں کو مطلب کہ ایڈمیشن آپ لے لیجئے ساتھ اپنی لائف، ٹھیک ہے، آپ اسٹڈی بھی شروع ہو گئی، ساتھ کوئی اسکل سیکھنا شروع کر دیجئے۔ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اسکل بھی آپ اچیو کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسکل آپ کو اتنی زیادہ آ جائے کہ آپ اپنی پرانی والی جس جاب کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جاب سے میرا فیوچر جو ہے وہ برائٹ نہیں ہو سکتا، یہ اس میں سے میں اتنی انکم نہیں کما رہا کہ میں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکوں، تو وہ آپ آرام سے اس وقت چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنی نئی جو آپ نے اسکل سیکھی ہوئی اس پہ کام کر کے آپ اپنی زندگی میں اندر امپرومنٹ لا سکتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے کہ ہم ابھی یہ ساری چیزیں ہوگی جو ہم نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، تو کس کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک ترتیب کے ساتھ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کیا کام کرنا ہے۔ دیکھیے کہ
میٹرک لیول پہ آپ نے تعلیم کو دی اینڈ کر دیا، بائے بائے کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے میٹرک کی، اس کے بعد آپ نے کسی بھی جاب میں اپلائی کر دیا، آپ کی جاب لگ گئی، یا آپ نے کوئی اور کام سیکھنا شروع کر دیا، تو آپ کی زندگی اس میں ختم نہیں ہو جانی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ جاب پکی ہے پوری لائف کے لیے، نہیں. آپ نے اپنے خواب دیکھنے ہیں، ڈریمز دیکھنے ہیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لینے ہیں کہ یہ ٹارگٹ میں نے اچیو کرنا ہے. ابھی جو پارٹیکولر ٹارگٹ آپ سلیکٹ کریں گے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی گاڑی لینی ہے اور وہ میں گاڑی چلایا کروں گا اور اس سے میں امپرومنٹ کروں گا اور زیادہ گاڑیاں لوں گا اور وہ میں لوگوں کو دوں گا، آگے بندے رکھوں گا چلانے کے لیے. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پہلے ڈرائیونگ سیکھیں گے. ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد کیا کریں گے کہ آپ ساتھ ساتھ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد آپ پارٹ ٹائم میں کسی کی کار وغیرہ چلایا کریں گے. صحیح ہے. یہ جو آپ جاب کر رہے ہیں اس میں سے پیسے بچا کر آپ اتنی انکم 1 سال 2 سال میں کوئی اور بزنس شروع کر لیں، اور ٹارگٹ مین وہی ہوگا کہ میں نے اپنی کار لینی ہے اور اس کو ایز اے شعبہ اپنا کام کے میں نے اپنی زندگی میں لے کر چلنا ہے. آپ نے وہ کار بائی کر لی، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پاس اتنی انکم ہو جائے گی کہ آپ کار بائی کر لی آپ نے، اور ساتھ میٹرک کے آپ نے جب بھی آپ کو مطلب کہ ابھی آپ کو یہ ویڈیو آپ نے سنی ہے تو اگر آج سے آپ نے تعلیم چھوڑی ہوئی ہے، جس لیول پہ بھی چھوڑی ہوئی ہے، تو پلیز خدا را اس تعلیم کو دوبارہ شروع کیجئے. تعلیم کو دوبارہ کسی بھی شروع کیجئے. 1 منٹ میری ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ سکل اور تعلیم کو الگ الگ، مطلب کہ ایک سکل سیکھنی ہے آپ نے وہ اپنے شعبے کے لیے، وہ الگ ہے. FA BA BSc وغیرہ یہ کرنا ہے تو وہ اس کو الگ رکھیے، کیونکہ یہ اتنی مشکل نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم بہت سارا ٹائم ان میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے. تو وہ آپ نے کار مطلب کہ لے لی، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اپنی کار چلایا کریں گے، آپ اپنی وہ پرانی والی جاب کو چھوڑ دیں گے اور کار پہ آ جائیں گے، اور کار پہ جب انکم آپ اکٹھی کرنی شروع کر دیں گے 1 سے 2 3 ہو جائیں گی، اور اس طرح آپ اپنے ٹارگٹ کے نزدیک ہوتے جائیں گے. اور وہاں جب آپ کار بائی کر لیں گے، اپنی کار آپ کے پاس آ جائے گی، تو پھر ایک نیا ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ میں نے ایک اور کار خریدنی ہے. اس طرح ٹارگٹ سیٹ کرنے سے، مائل سٹون زندگی میں سیٹ کرنے سے ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جتنا مطلب کہ آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے جائیں گے، مائل سٹون آپ کی زندگی میں ہوں گی، اتنا آسانی سے آپ سب چیزوں کو اچیو کر سکو گے، اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکو گے. تو مقصد ٹھیک ہے، یہ آپ اتنی بات آپ کے سمجھ میں، یہ ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابھی آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ آپ نے ایسا کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک مطلب کہ کام یہ سارے کر لیے. اب اس میں سے یہ ہے کہ یہ کرنے کس طرح ہے، ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے، میں نے کیا میں ایسا کروں گی یہ سارے کام میں کرنا شروع کر دوں. تو سب سے پہلی بات کہ شروع میں آپ کو یہ ساری چیزیں بہت مشکل لگیں گی. آپ کو کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے کروں گا، کیوں کروں گا، کس طرح مجھ سے ہوگا، یہ تو بڑا تھکا دینے والا کام ہے کہ میں سکل بھی سیکھوں، سکلز بھی ساتھ ساتھ سیکھوں، اور اوپر سے میں اپنی جاب بھی کر رہا ہوں، اس پہ بھی ٹائم دینا ہے، تھک جاتا ہوں میں. ساتھ میں جی پڑھائی بھی شروع کر دوں اپنی جہاں سے میں نے چھوڑی ہوئی ہے. تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. پہلے اپنی زندگی میں دیکھیے کہ آپ فضول کام کون سے کر رہے ہیں. مطلب کون سے ایسے کام ہیں جو آپ بالکل مطلب کہ بے تکے ہیں، وہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ پھر بھی وہ آپ کام کر رہے ہیں. بوائز کے لیے سب سے پہلی ایک نصیحت میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، یہ قاسم علی شاہ صاحب نے بھی بتایا تھا، ان کا بہت بڑا فین ہوں. تو آگے انہی کی بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ بندہ اپنی لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو عورت کے چکر میں پڑا رہتا ہے. ابھی عورت کے دیکھیں یہ لفظ بڑا برا لگتا ہے بندے کو کہتے ہوئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، جو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں لڑکے، وہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی گارنٹی، اس کی کوئی گارنٹی. کیوں کہ وہ جو اس کی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا جو اس کے کام کرنے کی صلاحیت، وہ سارا وہ انرجی وہ تو اس پہ باتیں کرنے میں وہ اسپینڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز مطلب کہ، اور قاسم علی شاہ صاحب نے ایک اور ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکے کو، بوائے کو 35 سال کی عمر تک ٹھیک ٹھاک امیر ہو جانا چاہیے. دیکھیے آپ کو میں کیٹیگرائز کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے غربت کی لکیر سے نیچے ہوتا ہے بندہ، یعنی کہ وہ غریب سے بھی نیچے، غربت سے بھی نیچے ہوتا ہے. وہ غربت تو ہے ہی ہے، غربت سے بھی نیچے لوگ جی رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں غربت میں جی رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں بس پوری ساری مطلب خوشحال، جسے خوشحال نہیں کہہ سکتے ہم، کہ مڈل کلاس ایوریج ہوتے ہیں، کہ وہ بس
اپنی مطلب کہ جتنی انکم آئی، اگر 10,000 ان کی ماہانہ انکم ہے تو خرچے بھی 10,000 نکل گئے، بس نہ کوئی چیز آئی، نہ کوئی چیز بنی، نہ کوئی چیز گئی۔ پھر ایک لیول آتا ہے کہ خوشحال سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے بندہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ 10,000 آئے ہیں تو 2,000 بندے کے بچ گئے، تو وہ 2,000 بندے نے جوڑ کے اپنے کوئی گھر کی چیز پوری کر لی۔ ایک ہوتا ہے کہ مطلب امیر اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی گھر کی انکم 30,000 ہے اور خرچہ آپ کا جو ہے وہ 10,000 ہے، تو پھر آپ اس کو امیر کہہ سکتے ہیں کہ باقی 20,000 اس کے بچ رہے ہیں اور وہ 20,000 دوبارہ ری انویسٹ کر کے اور زیادہ مطلب کہ اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون سے کام نہیں کرنے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لڑکیوں کی صحبت ہے تو خدا را وہ چھوڑ دیجئے، لڑکیوں سے دوستی گپ شپ ٹائم پاس، کال پہ بات کرنا۔ آج کل کی نوجوان نسل کیا کر رہی ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں کال پہ باتیں کرتی رہتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیجئے، یہ کام آپ نے نہیں کرنے، بالکل بھی یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ اور اس کے بعد وہ کام جو فضول کام ہے، بے تکے کام ہے، وہ کس طرح چھوڑنے ہیں۔ بہت آسان حل ہے ان کا، بہت آسان حل ہے کہ کس طرح بے تکے کام، غیر ضروری کام ہماری زندگی میں جو ہیں وہ کس طرح ہم نے چھوڑنے ہیں اپنی لائف میں، کس طرح ہم نے ان کو ختم کرنا ہے۔ تو وہ بہت آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، وہ آپ اس طرح ختم کر سکتے ہیں کہ وہ ہیں شروع مشکل لگے گا کس طرح چھوڑوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کون سے ہم ایسے کام جو ریگولرلی ہم بے تکے اور فضول کام ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج کل کے دور میں لوگ موبائل کو برا کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے تو موبائل سے بیسٹ چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب کہ ہر ٹائم 24 آور آپ کی پاکٹ میں پوری دنیا ہے، مطلب جہاں سے کوئی چیز آپ کو ضرورت پڑتی ہے، یہ جو چیز آپ چاہتے ہو کہ یہ کس طرح ہوگی، تو آپ موبائل نکالو اور اسی ٹائم اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو موبائل کا اچھا استعمال شروع کیجیے۔ موبائل پہ فضول وقت ہر ٹائم فضول موویز دیکھنا، میوزک سننا، یہ چیزیں تب اچھی لگتی ہیں جب بندہ اپنی زندگی میں سارے ٹارگٹس اور سارے گولز اچیو کر لے اور کامیاب ہو جائے، تب یہ کام کرتا ہو بھی اچھا لگتا ہے۔ ابھی بندے کے اوپر قرضہ چڑھا ہو، مہینے کے اس کے پاس راشن نہ ہو، مہینے کے اس کو فکر ہو کہ میں کس طرح مہینہ گزاروں گا، اور وہ بندہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہو فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، لڑکیوں سے باتیں کرنے میں، تو یہ کتنا فضول اور بے تکی سی بات لگتی ہے نا، کہ ایک بندے کو اپنی زندگی میں کچھ نہیں حاصل کیا اور وہ پھر ایک اور بات کہ وہ سویا رہتا ہے صبح۔ ہماری ایک پاکستانیوں کی اسپیشلی بہت عادت ہے کہ جی سنڈے ہے، سنڈے کو کیا پوچھیں نا، ہم کسی سے پوچھیں گے ہاں جی کل اتوار ہے بھائی کی کرو گے، اور سوواں گے جی۔ یہ دیکھیں کیسی مطلب عجیب سی بات ہے کہ سونا کیا ہے، ساری زندگی مطلب سو کے آپ گزار دیں، تو کتنی ایک فضول سی زندگی ہے نا کہ سو کر گزار دی۔ اتوار آیا، اتوار کے دن چلیں آپ کی جاب سے چھٹی ہے تو آپ اس میں کوئی اور سکل سیٹ سیکھ سکتے ہیں، نہیں جی سوواں گے ایسے ہی۔ سونے سے کیا ملے گا آپ کو؟ سوال یہ ہے کہ اس ٹائم کو آپ، ٹھیک ہے نیند بھی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک آپ کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا تب تک آپ کو نیند بھی کم کرنی پڑے گی۔ آپ کو 16 گھنٹے بھی دن میں کام کرنا پڑے گا، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محنت کے بغیر پاسبل ہو۔ محنت سے ہی ہم کوئی بھی کام ہے اس کے لیے محنت لگے گی، اس سال محنت کریں، 2 سال کریں، جب تک ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا محنت کو نہیں چھوڑیں۔ سب سے پہلے اپنی آپ ڈیلی وائز روٹین میں دیکھیں، اسی ٹاپک میں آتا ہوں کہ کس طرح کون سے کام ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اس روٹین پہ آئیے، دیکھیں کہ کون سے کام آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے، آپ نے جو آپ موویز دیکھتے ہو اپنے دن میں ٹائم نکال کے موویز 3 گھنٹے کی دیکھیں۔ 3 گھنٹے بہت زیادہ ٹائم ہے، بہت زیادہ، میرے حساب سے تو 3 گھنٹے اتنا زیادہ ٹائم ہے کہ اس میں انسان پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آپ ڈیلی 3 گھنٹے اگر موبائل پہ کوئی سکل سیٹ، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ لیں اور اس پہ ایک مطلب کہ غور سے دیکھیں اور پھر اس کو کرنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ مہینے میں 3-4 سکلز سیکھ لیں۔ اس کے ساتھ موویز کو چھوڑ دیں، میوزک کو چھوڑ دیں، میوزک مطلب کہ جس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور فضول جو کالز آتی رہتی ہیں، کبھی میسیجز پہ بات ہو رہی ہے، کبھی چٹ چیٹ ہو رہی ہے، کبھی فیس بک میسنجر پہ چیٹ ہو رہی ہے جناب، ابھی واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ 2-3 گھنٹے آپ اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، 6 گھنٹے رات کو اور سونے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ رات کو ہوتا ہے، رات کو بھی ٹائم جناب انہوں نے سارا وہ گزار دیا، چیٹ کرتے کرتے رات 1 کے 2 بج گئے، اور فضول میں وہ سارا ٹائم آپ لوگوں نے اسپینڈ کر دیا۔ اس میں کیا فائدہ، کیا کچھ ملا؟ اس میں کچھ بھی تو نہیں ملا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ختم کر دیں گے تو جو باقی ٹائم آپ کے پاس بچے گا اس میں کوشش کریں کہ وہ سکلز سیکھیں،
میرا تو صرف اور صرف آپ کو مشورہ یہی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ آپ کی جاب کس لیول پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاب ایسی ہو کہ آپ شہر سے دور جاب کرتے ہیں اور شہر میں ڈیلی نہیں آ سکتے ہوں، تو پھر کیا آپ اسکل سیکھنے شہر کے لیے شہر میں آئیں گے؟ نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ موبائل پہ گوگل، یوٹیوب، اتنی مطلب چیزیں آپ کو اویل ہیں، آپ ادھر جائیں، آپ ایسے ایسے سافٹ ویئرز ہیں، آپ ایسی ایسی مطلب چیزیں سیکھ سکتے ہیں، آپ بالکل آپ گھر بیٹھے اپنے روم میں بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں، جہاں بھی انٹرنیٹ اویل ہے آپ وہاں پہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ٹائم ویسٹ سے بچ گئے، آپ یہ سارے عمل کریں گے تو ایک ٹائم اور ایک اپنی زندگی کا مطلب کہ بنا لیں کہ میں 3 سال میں 4 سال میں یہ مقام حاصل کرنا ہے، اور یقین کریں اگر آپ ان ساری چیزوں ساری باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ 3 سال کا اگر ٹارگٹ بنائیں تو 1.5 سال میں ہی وہ اپنا ٹارگٹ آپ اچیو کر لیں گے۔ اگلی بات، ایک بک ہے رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ، وہ میں نے پڑھی ہے، بہت ہی اچھی بک ہے، بہت ہی اچھی بک لگی ہے مجھے، اور وہ میں نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ وہ بک پڑھی ہے۔ تو اس بک میں مطلب کہ جو آتھر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گیم اس نے اپنے طور پہ ایک گیم اپنے لیول پہ گیم بنائی ہوتی ہے، جو لوگوں کو پہلے وہ گیم کھیلنے کا کہتا ہے، چند لوگ اکٹھے کیے، ان کو کہا کہ جی یہ گیم ہے، یہ گیم آپ نے کھیلنی ہے۔ تو اس میں گیم میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 دائرے بنے ہوتے ہیں، اس دائروں میں سے ہر پلیئر نے باہر نکلنا ہوتا ہے، بورڈ گیم ہے، اس بورڈ پہ ایک ہر بندے کا اپنا اپنا پلیئر ہوتا ہے، اور اس نے کیا کرنا ہے کہ دائروں سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اس دائروں کو اس نے کیا کہا ہے کہ زندگی کی جو یہ ساری پرابلمز ہیں ان دائروں کو مطلب اس نے وہ شو کیا ہے، اور اس میں سے باہر نکلنے کا اس نے راستہ کیا بتایا ہے؟ اس نے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک ہوتی ہیں ہماری جائیدادیں اور ایک ہوتے ہیں ہمارے اثاثے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جائیدادوں کا اضافہ کرتے رہتے ہیں، جی ہم ٹی وی لے لو، جی ٹی وی پہلا والا ٹی وی پرانا ہو گیا تو نیا ٹی وی بڑا والا ٹی وی لے لو، یار کیا ٹی وی تو ٹی وی ہوتا ہے جیسا بھی وہ بڑا چھوٹا، ابھی کیا جی موبائل پہلے والا پرانا ہو گیا تو نیا موبائل لے لو، ٹھیک ہے لیکن جب تک اس میں ضرورت پیش نہ آئے تب تک نہیں لینا چاہیے۔ کیا جی یہ ابھی فرنیچر پرانا ہو گیا تو یہ لے لیں، یہ چیزیں لے لیں، فریج لے لیں، ایئر کنڈیشن لے لیں، تو یہ جائیدادیں بنا کر کیا ہوگا کہ آپ کے خرچے بڑھیں گے۔ چیز آپ نے لی، فریج آپ کا پہلے والا بھی اچھا خاصا چل رہا تھا، آپ نیا لے کر آ گئے تو خرچے آٹومیٹک آپ کے بڑھیں گے، بجلی کا بل بڑھے گا، سارا کچھ۔ اور اثاثے کیا ہیں؟ اثاثے یہ ہیں کہ آپ نے کوئی پلاٹ لیا، ٹھیک ہے، اس پلاٹ کو لے کر آپ نے 1 سال 1.5 سال کے بعد بیچا تو وہ آپ کو ڈبل انویسٹمنٹ دے گا، صحیح ہے۔ یہ چیزیں اثاثے ہیں۔ کوئی آپ نے جانور لے کے رکھ لیا، کسی کو دے دیا تو وہ کیا ہے کہ اس کی انکم اس سے بڑھ گئی، وہ 1 سال کے لیے آپ نے رکھا یا کسی کو لے کر دیا، سال کے بعد آپ نے جب اس کو سیل کیا تو وہ کیا ہوا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اثاثے بنائیں نہ کہ جائیدادیں بنائیں۔ آسان لفظوں میں آپ کیا کریں کہ پیسے کو انویسٹمنٹ کریں، نہ کہ وہ اپنے اوپر اپنی سائشوں پر لگا لیں۔ جو 4-8 روپے آپ کو مل گئے ہیں، جو تھوڑے بہت پیسے اگر آپ کی زندگی میں آ گئے ہیں تو ان کو آپ فضول خرچیوں میں یا اپنی چیزیں خریدنے میں لگا لیں، جائیدادیں اکٹھی کر لیں۔ جائیدادیں تب اکٹھی کریں جب آپ اپنے گولز کو اچیو کر لیں، کہ آپ کو مہینے کی ٹینشن نہ ہو کہ مہینہ ختم ہو بھی جائے تو کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے، میرے پاس اس مہینے کے ڈبل کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور میں اتنا خرچہ آرام سے چلا سکتا ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہوں۔ تو میری آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا یہی مقصد تھا، تو امید ہے کہ آپ کو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کی پرابلمز میں سے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کس لیول پر بھی رک گئے ہیں، کسی لیول پر بھی اگر آپ رک گئے ہیں تو رکنا نہیں چاہیے انسان کو، نیور گیو اپ، کبھی آپ ہمت نہیں ہاریں، کبھی ہمت نہیں ہاریں۔ دوسرا ایک جو ٹاپک مس کر گیا ہوں میں وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سب کام تب پاسبل ہوں گے جب آپ اپنے اندر بری ہیبٹس کو ختم کریں گے۔ آپ کے اندر کسی بھی طرح کی بری ہیبٹ ہے تو اس کو ختم کریں۔ تو اس کو ختم کرنا بھی ایسے ہی ہے، کوئی بھی چیز ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ شروع کر سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ سگریٹ بھی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے یکدم سے۔ سگریٹ کا مطلب کہ ایک بندہ ہے وہ سگریٹ اگر آج اس نے پینا شروع کر دیا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں وہ پہلا دن ہو اور پہلے دن وہ 20 کی 20 سگریٹس جناب پوری ڈبی لے اور 20 کی 20 سگریٹس جناب وہ پی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے دن وہ 1 سگریٹ پیے گا یا ہاف سگریٹ پیے گا، اگلے دن 2، تیسرے دن 3، اس طرح کرتے کرتے ایک ٹائم آئے گا کہ جناب وہ دن کی 2 ڈبیاں پینا شروع کر دے گا، اور وہ لوگ اس لوگوں کو بھی بڑے اس طرح کے لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں، دیکھیں جی ہم نے 2 ڈبیاں سگریٹ کی پی لی ہیں۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کیا کیا کہ آپ نے اپنی صحت کا نقصان کر لیا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے،
ٹھیک ہے، اوائڈ کیجئے، جتنا ہو سکے ان چیزوں سے اوائڈ کیجئے، کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے بچے رہیں، ٹھیک ہے. تب جا کے پاسبل ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف کو بیٹر کر سکتے ہیں، اس میں اچیومنٹس لا سکتے ہیں مسلسل محنت کرنے سے. اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی، آٹومیٹک پیسے آتے رہیں گے، کیونکہ تب تک آپ کا بزنس یا جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ اچیومنٹ حاصل کر لیں گے. اگر آپ نے رہنا ہے ایک ہی جاب پر جو آپ نے میٹرک لیول پر شروع کی اور اسی پر ساری زندگی رہنا ہے، اور بس مطلب کہ کبھی پیسوں کی پرابلم، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی ٹینشن، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ختم کرنا چاہیں، دیکھیں چھوٹی بڑی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا ضروری ہے. وہ کیسے ہیں کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ورزش کرنا ضروری ہے. ہم اپنی صحت کو مطلب صحت مند رکھنے کے لیے اپنے جسم کو ورزش کی تلقین کی جاتی ہے کہ ورزش کیا کریں، ورزش ضروری ہے جسم کے لیے. تو ورزش کرنا بھی آسان نہیں ہے. کیسے آسان نہیں ہے؟ سردیوں کے دن ہے یا گرمیوں کے دن آپ صبح صبح اٹھیں گے، آپ جناب ورزش کرنے جائیں گے، جم جائیں گے، آپ وہ محنت کر رہے ہیں، محنت کر ڈمبل اٹھا رہے ہیں جناب، تو ڈمبل اٹھاتے ہوئے بھی ایک وہ پین ہوگی آپ کو، بڑا کہیں گے یار چھوڑو یار، کیا یار یہ مصیبت میں پڑ گیا ہوں، چھوڑو میں نہیں کرتا یہ کام، کیوں کروں میں. تو کیا ہوگا کہ اگر اس آپ چھوٹی تکلیف کو مطلب کہ چھوڑ دیں گے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام، صبح صبح نہیں اٹھا جاتا، میں کہاں ابھی رننگ کرتا پھر سردیوں میں یا گرمیوں میں کیوں کروں. تو اس چھوٹی تکلیف کو آپ چھوڑیں گے تو بڑی تکلیف کیا آ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کا جسم موٹا ہونا شروع ہو جائے گا. جسم موٹا ہوگا تو 1000 بیماریاں لگنی شروع ہو جائیں گی، شوگر لگنا شروع ہو جائے گا، ذیابطیس لگنا شروع ہو جائے گا، کیا کچھ مطلب کہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے آپ. پھر ان بڑی تکلیف کو ہم برداشت کر لیں گے، بڑی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ان بڑی تکلیفوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہم چھوٹی تکلیف کو برداشت کریں گے اور جم کریں اور اپنے جسم کو مضبوط رکھیں تو بیماریاں ہمارے نزدیک نہیں آئیں گی، ہم بیمار نہیں ہوں گے. تو یہ بھی اسی طرح ایک فلسفی ہے کہ اگر آپ پہلے اپنی زندگی میں 1 سال 2 سال یا 3 4 سال محنت کر لیں ٹھیک طرح سے، بجائے 8 گھنٹے کے کام کرنے کے 14 گھنٹے کام کریں، محنت کریں، ایمانداری سے محنت کریں اور پوری طرح امپلیمنٹ کریں اور فالو کریں انسٹرکشنز کو، تب جا کر ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے اپنی زندگی میں اور سارے گولز بھی اچیو ہو جائیں گے. میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ میں آگے بھی مزید ایسے ویڈیوز لاتا رہوں گا اپنے یوٹیوب چینل پر. تو آخر میں پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ اب میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری مطلب کہ اس ایک ویڈیو میں نے کافی چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں، ڈسکس کرنی ہیں. اس میں سے مطلب کہ جیسے جیسے میں باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ ویڈیو میں، آپ نے اس چیزوں کو ذہن